ہمارے جوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور بڑی تعداد میں شہری شہید ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے خطے اور بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے۔ لیکن باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہا ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ حالیہ دہشت گرد کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے افغان عبوری حکومت کی بین الاقوامی سطح پر ہر طرح کی مدد کی، تاہم افغان عبوری حکومت نے جو وعدے دوحہ میں کیے ان پر ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے باہرہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ افواج پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجنے کا فیصلہ وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ اب تک 5,63,639 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، تاہم لاکھوں افغان شہری اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا فیصلہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ جہاں ایک طرف تو ملکی معیشت پر مسلسل بوجھ پڑ رہا تھا، وہاں ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ملک میں نقل و حرکت کی کھلی اجازت نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد ان کے سہولت کار امن و امان خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کی راہ میں آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور قربانیوں کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں۔ جنوری 2024 میں مچ ایف سی کیمپ پر بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس سے سیکیورٹی فورسز نے کمال بہادری سے ناکام بنا دیا۔ اس حملے میں قوم کے 4 بہادر سپوتوں باشمول 2 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 24 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 16 مارچ 2024 شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا،
جو پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سیکیورٹی فورسز مستعدی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال 20 مارچ 2024 کو گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر 8 دہشت گردوں کے حملے کی ہے، جسے پاک فوج کے جوانوں نے جوانمردی سے ناکام بنایا اور 8 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ایک اندھوناک واقعہ 26 مارچ 2024 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں پیش آیا، جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے اور ایک پاکستانی لقمہ اجل بن گئے۔ اس خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے جا ملتی ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ دہشت گرد اس کے سہولت کاروں کا کنٹرول بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان دہشت گردی کے گھنونے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 25 مارچ 2024 کو تربت میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران بھی پاک فوج کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 4 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ 16 اور 17 اپریل 2024 افغانستان سے متصل شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان میں دہشت گردی کی غرض سے دراندازی کرنے پر 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں سے ایک دہشت گرد کی شناخت ملک الدین مصباح کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کے صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ اسی طرح 23 اپریل 2024 بلوچستان کے علاقے ضلع پشین میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد جہنم واصل، جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتار دہشت گرد کا نام حبیب اللہ ولد خان محمد ہے۔ حبیب اللہ افغانستان کے علاقے سپن بولدک کا رہائشی ہے۔ افغان دہشت گرد نے اپنے بیان میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا اور اب بھی دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور بڑی تعداد میں شہری شہید ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے خطے اور بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے۔ لیکن باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہ ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی سمتھنگ کو تعداد ہے جو ادھر لائی گئی، اور ان میں سے بھی لگ بھگ 80% تقریباً 7,940 کے قریب جو کیسز ہیں وہ مسنگ پرسنز کے اس کمیشن نے ان کو ریزالو کر لیا۔ دیٹ مینس کہ دے ہیو بین فاؤنڈ کہ وہ کدھر ہیں، وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں، ان کو ریزالو کر دیا گیا ان کیسز۔ پیچھے 22-23% کیسز رہ گئے جن پہ بڑی محنت کے ساتھ اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے۔ تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں؟ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے، بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے، دن رات عدالتیں لگی، جو بلوائی تھے، جو انتشاری تھے، جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر، ان کو بھی سزائیں دی، ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے، اس کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی،
تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے اس پہ شروع ہو گئے. کرمنل کورٹ سسٹم آیا, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, سزائیں دی گئی, سخت سزائیں دی ان کو بھی جو وہاں موجود تھے, ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے. یہ آپ کے سامنے. اس سے آگے بڑھے 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے, ہنگامے ہوئے. امیڈیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے اور قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا, صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہماری اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں. وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو, تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد, زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں. وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا. وہاں پہ کسی نے اپنے محسن, اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا. وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی. وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ, دوسرا تاریخی حربہ اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کی جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سامنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے. یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے, ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا, کیسے ذہن سازی کی گئی, کیسے اہداف دکھائے گئے, کیسے نکالا گیا, کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, پاسپورٹ جلائیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورسز سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے. وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے, باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے, اس کو قرضہ نہ دیا جائے. اس بات کا بھی احاطہ کرے. کہاں سے فنڈنگ جاری تھی, کہاں فنڈنگ جاری تھی, وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا, اور چونکہ ہم نے نہیں کیا تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. آپ کے سامنے ہوا, جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولے تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی فوج پہ, اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا, اور پھر
پاکستان کا جو باشعور عوام ہے, غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے, ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا, کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے, اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اس کو انکار کرتا ہوں, میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے اس عمل سے کراہت کی, اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا, فالس فلیگ آپریشن. ہم تو خود مظلوم ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے, جھوٹ پہ جھوٹ, فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے, یہ آپ کا مقدمہ ہے, ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان, مال, آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ, جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کے ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں, اور جلد سے جلد دیں. جی السلام علیکم, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا یہ سوال, ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی یا ان کی بھی بات کی, تو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کوئی گزشتہ 3-4 ماہ سے پابندی ہے, خاص طور پہ جو ایکس ہے, جو فارملی ٹویٹر تھا, اس پہ بندش ہے, اور نوجوان نسل اپنے آپ کو آئین کے تحت ہی آرٹیکل 19 کے تحت ایکسپریس کرتی ہے, اور پاکستان کا مثبت امیج بھی اس سے اجاگر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے فیک نیوز بھی ہوتی ہوگی اور پروپیگنڈا بھی, لیکن اس کو پازیٹیولی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو ایکس کی بندش میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے فوج کا ہاتھ ہے, اس میں ان کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے. دوسرا میرا یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل 19 کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کوئی بیان دیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سرمن دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں, کیونکہ وہ خود آئین کے آرٹیکل 19 کی وائلیشن کرتے ہیں. تو ان کے مخاطب کون لوگ تھے وہ؟ تھینک یو. دیکھیں, میڈیا اور سوشل میڈیا, مینلی سوشل میڈیا, اس کے اندر اداروں پہ کچھ مخصوص سیاسی حلقے اور کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج پہ اور دیگر اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں. ان الزامات کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ثبوت دو, تو وہ ثبوت دینے کی بجائے مزید اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اگر ادارہ بھی جواب میں الزام تراشی شروع کر دے تو یہ تو ایک وشس سائیکل میں پوری سوسائٹی پڑ جائے گی. ہم ریشنلٹی پہ یقین رکھتے ہیں, ہم فیکٹس پہ اور حقائق پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ جھوٹ پہ ہمیشہ غالب آئے گی, غالب ہوتی ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا, تو آرٹیکل 19 بلا شبہ آزادی ہے اظہار رائے کا, اس کا تحفظ یقینی بناتا ہے. لیکن یہی آرٹیکل 9 بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت, سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا. یہ آرٹیکل 9 یہ بھی واضح کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو عذر نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ بھی کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دیں, آپ پبلک آرڈر اور امن و امان تباہ کر دیں, آپ اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے منافی بات چیت کریں. تو جو آئین اور قانون پاکستان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا. اور آئین تو چلیں, آئین بہت مقدم ہے, آئین سے بڑھ کے ہم سب کے لیے ہمارا دین ہے.
کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سورہ الحجرات میں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اللہ کا حکم کلیئر ہے, اور ہم نے افواج پاکستان کے ہر فرد نے تو آئین کی پاسداری کا حلف بھی اٹھایا ہے. ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے ملک کی سالمیت کو, ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا جائے, کہ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے چھپ کے ملک کی تشخص, اخلاقیات اور یہاں پہ عدلیہ کے وقار کو داؤ پہ لگا دیا جائے. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو مقننہ ہے, جس کا حق ہے قانون سازی کرنا, کہ یہ جو جھوٹ, پروپیگنڈے اور فیک نیوز کی یہ جو بازار گرم ہے, جس پہ الزام تراشیاں بلا ثبوت الزام تراشیاں صبح سے لے کے شام تک تواتر سے جاری ہیں, اس کے اوپر جو مقننہ ہے وہ ضروری قانون سازی کرے. ہم یہ امید کرتے ہیں. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو نئے قوانین بننے ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آج اس معاشرے میں سے نفرت, ہیجان, جھوٹ, پروپیگنڈا, اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ اس معاشرے کی, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا. ہم آپ کو, لیکن یہ آپ اطمینان, ہم اس بات پہ اطمینان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے معاشرے میں کچھ استحکام آ رہا ہے. جو عدم اعتماد ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون کیا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے, کہاں سے بولا جا رہا ہے, کیسے بلوایا جا رہا ہے, کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, اور وہ پروپیگنڈے کس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں. ہمارا ہتھیار, ہماری طاقت, جیسے میں نے پہلے عرض کی, وہ سچائی, وہ حقائق ہے, وہ متزلزل ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے اس آئین پہ, اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے احکامات کے اوپر. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جھوٹ اور فریب انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی تائید کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی. آئی تھنک دس از ناٹ دی پراپر فورم جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. اس کے جو فورم ہے کچھ اور ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. میں آئی ہیو گیون یو دی لارجر کانٹیکسٹ جس کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر یہ فریب, پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, کیوں پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, and why it is essential that we individually and collectively we need to stand against it. یہ آپ کے انڈیویجول کے گھر سے لے کے اس معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلا کے رکھ دے گا. اگر آپ کا ریاست پہ اعتماد کے اوپر وار ہونا شروع ہو جائے, اگر آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائے, اگر آپ دوست اور دشمن میں تمیز کرنا بند کر دیں, تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت اس میں ایک چھوٹی چیز ہے کہ کیا کھلے گا, کیا بند ہوگا. وی ہیو اے بگر پرابلم. اور وہ متعلقہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے, جو ریگولیٹرز ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں, ان کا یہ کام. احمد منصور, اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز. سر 9 مئی کے حوالے سے آپ نے ایک بہت تفصیلی دوبارہ ساری چیزیں سامنے رکھی جو تھا. اسی سے ریلیٹڈ ایک پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے, رائے آنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی پھیلائی جا رہی ہے. اس پہ ایک موقف جو ہے پی ٹی آئی کا, ان کی جو قیادت ہے, بانی چیئرمین, سب اس کو مسلسل وہ لے کے چل رہے ہیں. جو 9 مئی پہ جو حملہ ہوا یا جو سارے واقعات ہوئے اس پہ مقدمات چل رہے ہیں اور اس پہ بہت کچھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن 8 فروری بھی آیا اور 8 فروری کو سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ایک کلین سویپ وکٹری ایک ٹائپ کی ملی, اس کو مرکز میں اور پنجاب میں بھرپور اس کو نمائندگی ملی, عوام نے اس کو ووٹ دیا.
اس بات کو لے کے جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں, مسلسل یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ دراصل جو 8 فروری ہے وہ 9 مئی کو کے جو بیانیہ ہے, جو ساری صورتحال اس کو اس نے مسترد کیا ہے. یعنی 8 فروری کے بعد 9 مئی ختم شد, کوئی مقدمات کی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں, جو کچھ ریاست کہہ رہی ہے, جو کچھ چیزیں ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈے کا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری میں 9 مئی غائب ہو گیا, گم ہو گیا, جو بھی آپ نے جس طرح بھی اس کو بیان کریں. لیٹس سی دی فیکٹس, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی پچھلے سوال میں عرض کی کہ ہمارے جو طاقت ہے, جو سچائی ہے, وہ سچائی اور فیکٹس ہے. 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47% تھا. تقریباً 6.5 کروڑ یا 65 ملین جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی, جو کہ یہ جن کے لیڈرز, میں یہ مکمل نہیں کہتا کہ مکمل پارٹی, ان کے جو لیڈرز ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ الٹا ہو گیا. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ, جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا. تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا, اکثریت کے ذریعے تو ادھر گئے. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں, پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. تو 92-93% جو آپ کی آبادی ہے اس نے تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اور یہ تو ہم یہ اس لیے کہیں کہ اگر یہ ایزیوم کریں کہ جس نے اس کو 18.5 ملین نے ووٹ ڈالا اس نے کہا کہ 9 مئی بالکل ٹھیک ہوا تھا اور بالکل یہ فوج پہ حملہ ہونا چاہیے تھا اور بالکل یہ شہیدوں کی تصدیق ہونی چاہیے تھی, ہمارا یقین ہے کہ ایسے نہیں. ہمیں یقین ہے کہ اس عوام, اس پاکستان کے شہری اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے, جس نے اس کو ووٹ دیا, وہ فوج کے خلاف ہے. ایسے نہیں ہے میرے بھائی. تو نہ اس بیانیے کے پیچھے نمبرز ہیں, نہ اس بیانیے کے پیچھے سوچ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس نے ادھر ووٹ ڈالا اس کینڈیڈیٹ کو, اس کے کینڈیڈیٹ کو, اس پارٹی کے, کیا وہ ووٹ فوج کے خلاف اور شہیدوں کے خلاف اور اس ملک کے دفاع کرنے والے اداروں کے خلاف تھا؟ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ سرویز دیکھ لیں, کرتے رہتے ہیں لوگ, اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں سب سے با اعتماد ادارہ کون سا ہے, کس ادارے پہ سب سے زیادہ اعتماد ہے, کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں تو نمبر 1 ادارہ کیا ہوتا ہے؟ پاک فوج. ابھی سروے ہوا فیبرری میں, اپسوس کا آئی تھنک سروے تھا, 74% عوام نے کہا جی سب سے زیادہ اعتماد ہمارا فوج کے اوپر ہے. تو یہ بیانیے گڑھے جاتے ہیں, یہ بنائے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی بیانیوں, پروپیگنڈوں اور جھوٹ کے اندر پالا جا رہا ہے, لوگوں کو یہ دن بھر چلایا جا رہا ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حقائق کو دیکھا جائے, اس ملک کے اصل مسائل کو دیکھا جائے. پولیٹیکل ریٹورک پہ کوئی ملک نہیں پل سکتا اور جھوٹ پہ تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو جھوٹے بیانیے جو ان سے بنتے رہیں گے, بناتے رہیں گے. ہم سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, کھڑے رہیں گے. جی, میرا نام اعجاز احمد ہے, میں جی این این نیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی, تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں, سنی اتحاد کونسل کہہ لیں, یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں, اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں, اور بے شمار واقعات ہیں, جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں, لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی, فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی.
लेकिन और फिर ये तासुर दिया जाता है कि डील हो गई और ओहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फलां पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? देखिए, बिफोर आई कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन डील पे, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है। इसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं, इसके अंदर तमाम कौमियत के लोग होते हैं, तमाम नस्ल, रंग और मज़ाहिब के लोग होते हैं। इसकी किसी किस्म की कोई दादाती तौर पे सियासी सोच नहीं होती। ताहम चूँकि वी आर ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो जो हुकूमत वक्त होती है वो सियासी होती है और सियासी पार्टीज बनाती हैं। तो हर हुकूमत वक्त के साथ पाक आर्मी का, फ़ौज का एक गैर सियासी मगर आइनी और कानूनी ताल्लुक होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चूंकि हम किसी एक खास सियासी सोच की, जिस तरह हम एक खास कौमियत की प्रचार नहीं करते, हम एक खास मजहब का प्रचार या खास कौमियत नस्ल को आगे लेके बढ़ते नहीं, इसी तरह हम किसी एक खास सियासी सोच को लेके आगे नहीं बढ़ते। तो इस वजह से हमारे लिए तमाम सियासी सोचें, तमाम सियासी जमातें जो कि अवाम की नुमाइंदे हैं और सियासी लीडर्स काबिल एहतराम होते हैं। ताहम अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी फौज के, जो कौम की फौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, और जैसे आपने कहा इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। मैं आई थिंक बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने बताया है, आई थिंक बड़ी क्लियरली मैंने बताया है कि ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहें रिपीट करूंगा, कि वो सिद्के दिल से माफी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा लें। जनरल साहब, मुमताज़ भट्टी, मैं दिन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने कहा ये डिफेंस और सिक्योरिटी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो जनरल इलेक्शन 2024 जो हुए उसमें आई एम स्टिल वेटिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन, वो भी आप इलेक्शंस में से लेके फौज का सिक्योरिटी रोल था उसमें बाहर। इलेक्शन रिजल्ट आए, नताइज के ऊपर एक सियासी जमात की तरफ से ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग हुई है, और फिर उससे बढ़कर ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग जो है वो उसमें उसके पीछे अस्करी क़यादत है। तो इसमें ज़ाहिर बात है अस्करी क़यादत के इजलास भी हुए। फ़ौज का जो मौक़िफ़ है फ़ौजी क़यादत का, वो क्या है इस इल्ज़ाम के जवाब में? देखें, जनरल इलेक्शन 2024 8 फरवरी में जो आर्मी का जो रोल था, दैट वाज ओनली एज पर द मैंडेट गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो था एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। और ये जो सिक्योर एनवायरनमेंट थी, ये फौज ने प्रोवाइड करनी थी
बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर, और आर्मी ने वो सिक्योर एनवायरनमेंट और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वो प्रोवाइड की। बावजूद जो खतरात थे, बावजूद जो चैलेंजेस थे, आपने अभी बड़ी तफसील से देखा कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हो रहे हैं, जो उसके खिलाफ जंग लड़ी जा रही है हर रोज़, किस तरह 100 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कानून नाफिज करने वाले इदारे फ़ौज की लीड में अंजाम देते हैं। तो आर्मी ने उस सिक्योर एनवायरनमेंट की तरफ हमारा मैंडेट था, उससे ज़्यादा हमारा इस सियासी अमल में कोई दखल नहीं था। अफसोस की बात यह है कि वो ये लार्जर जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की बात हुई, उसमें एक तवातर से चूंकि एक जहरीला बयानिया बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है, उसी तवातर में इलेक्शंस में फौज की सियासी मुदाखलत के बगैर सबूत के झूठे बयानिए को आगे बढ़ाया गया, उसको मजमूम सियासी मकासद के लिए, और कुछ मीडिया के और सोशल मीडिया के नासर ने भी इसको चलाया। हमारा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, जो मैंने कहा कि वी डोंट वर्क इन द फॉर्म ऑफ एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशन। हम उनसे एक ही सवाल करते हैं, तवातर से करते हैं, कि अगर इसका कोई सबूत है इल्जामात का, तो जो मुतल्लिका आईनी और कानूनी इदारे हैं उनके आगे वो रखा जाए। क्योंकि ये जो इस तरह की बातचीत है, ये जो आप पर्टिकुलरली बातचीत कर रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये पूरी कौम दे रही है, हम सब दे रहे हैं। क्योंकि इससे फर्क ये पड़ता है कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, चाहे वो गुड गवर्नेंस के हैं, चाहे वो आपकी मईशत के हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, अवामी फलाह व बहबूद के हैं, और मुतअद्दिद मसाइल हैं हमारे, सारी तवज्जो, बातचीत, तबसरे, फिक्र, सोच, एफर्ट वो डाइवर्ट हो जाती है इस नेगेटिव डिस्कशन की तरफ, इस बेबुनियाद इल्जामात की तरफ। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को किसी चीज से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो सिर्फ इन गैर जमहूरी रवैयों से। सदीक साजिद जी, एक न्यूज़ से। जनरल साहब, अभी सोशल मीडिया की बात की और साथ ही आपने बात की मुल्क की तरक्की की और SIFC के किरदार की, तो उसी सोशल मीडिया पे एक बात कही जाती है कि जो फ़ौज के मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं, AWT है, फौजी फाउंडेशन है, अस्करी सीमर्ड, अस्करी बैंक और मुतअद्दिद जो इदारे हैं, उनके हवाले से बड़ी बातें जो है वो की जाती हैं कि कितना टैक्स देते हैं, इनकी आमदनी कितना है, इनका बजट कितना है, और साथ ही साथ जो डिफेंस का जो बजट है वो भी इन इदारों की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ज़रा वजाहत कर दें कि क्या ये जो फ़ौज के फलाह बहबूद के इदारे हैं ये मुल्की इकानमी में कितना हिस्सा डालते हैं, और जो इनके अखराजात हैं, इनकी आमदनी है, उस हवाले से बता दें। देखिए, जो हमारे आपके इस कौम के जो शोधा हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे जवानान हैं, जो हमारे गाजी हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, वो इस कौम का असासा है। उनकी जो फलाह बहबूद है उसके लिए पाक फ़ौज में एक मजबूत निज़ाम मौजूद है। और ये जो अदारे हैं जिसका आपने जिक्र किया, फौजी फाउंडेशन वगैरह, दे आर पार्ट ऑफ दैट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो इनकी फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया है। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि दिस इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। ये जितनी जदीद अफवाज होती हैं उनमें जो उनके वेटरन्स होते हैं, जो उनके मार्टर्स होते हैं, जो उनके वॉर वुंडेड होते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए, और रिटायर्ड फौजी अफसरान जब रिटायर होते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए इस तरह के मुतअद्दिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, इस्टेब्लिशमेंट मौजूद होती है। फ़र्क सिर्फ ये है बाकी ममालिक में हमसे कि बाकी ममालिक में इन इदारों को सताइश से देखा जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनकी वैल्यू को समझा जाता है, और यहाँ पे जिस अनफॉर्चुनेट टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया जा चुका है, उसके अंदर इस पे प्रोपेगेंडा और झूठ खेला जाता है। इन्होंने 260 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में जमा कराए, तो कुल मिला के हो गए 360 अरब सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज में जमा कराए। ये जो 260 इन इदारों ने जमा कराया, इसमें फौजी फाउंडेशन ने 223 अरब जमा कराया।
DHS इन पे बड़ा सवाल होता है। उन्होंने भी 23 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्सेस में जमा कराए। NLC ने करीबन 3.5 अरब, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने करीबन 3 अरब, और कुल मिला के 260 बाकी चीज को शामिल करके, और फौज का और इनका हिस्सा बन गया 360 अरब रुपए। ये है फैक्ट। फैक्ट ये है कि ये जो फलाई इदारे हैं जो वेलफेयर ऑफ द जो शोहदा और इनके लिए कायम है, वो आगे मैं आपको उनकी डिटेल भी समझा देता हूं कैसे किया जाता है। इन पे सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ? 0, 1 रुपया भी नहीं। तो ये कई 100 अरब सरकार के खजाने में टैक्सेस ड्यूटीज में जमा करा रहे हैं, सरकार का इन पे कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन इस पैसे को साइड पे कर दें आप। जो इन काइंड जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये सहूलत और खिदमात दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, उसकी भी कीमत उसकी कीमत नहीं आप लगा सकते। चाहे वो सिक्योरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहां पे मेयारी निज़ाम तालीम दिया जा रहा है, चाहे वो CMHs हैं, फौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दूर अफ्तदा मकामात में, शुमाली इलाका जात में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में KPK के अंदर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। लोगों को डोर स्टेप्स पे, गरीब लोगों को आप सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंसानों के लिए क्या, ये फौज तो वेटरनरी कैंप्स भी लगाती है। क्या आप इनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफसरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये अदारे ना करें तो वह रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी तरक्की याफ्ता महज़ब मुल्क के लिए। वो जो NLC जो इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, आपने हाल ही में सुना होगा कि अफगानिस्तान के थ्रू भी अफगानिस्तान को बाईपास करके कितनी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के लिए रास्ते खुले, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड उसकी वजह से पॉसिबल हो रही है। उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो FW और जीगर जो अदारे दूर अफ्तदा मकामात पे, जहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है, जहां बिजनेस रिस्क नहीं बहुत ज्यादा है, वहां पे जाके रोडें बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो ज़राअत में, जो IT के अंदर, जो मिनरल डेवलपमेंट में पाक फौज और उसके इदारे काम कर रहे हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते आप इसकी। तो ये प्रोपेगेंडा जो सा है, इसको समझने की जरूरत है। और फिर ये जो अदारे हैं, लेट्स सी हु वर्क्स इन देम। इसमें कसीर तादाद, लाखों की तादाद में सिविलियन भाई हमारे काम कर रहे हैं। फौजी फाउंडेशन को देख लें, देयर इज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म आर्मी पर्सनल इन फौजी फाउंडेशन। कसीर तादाद जो है वो सिविलियंस की है, और बाकी मानदा कुछ रिटायर्ड JCOs हैं, सरदार साहिबान, सोल्जर्स और अफसरान हैं। हाजिर सर्विस फौजी तो इदारों में आटे में नमक के बराबर है। ये हैं फैक्ट्स। और आयरनिकली अगर आप देखें तो जो लोग बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, अगर आप खुल के उनसे गप मारे अलहदा में, तो वो इन्हीं DHS में रहना पसंद भी करेंगे, इन्हीं CMHs में जाके इलाज कराना ही पसंद करेंगे, क्योंकि क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज उनके अपने बच्चों को इन्हीं के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाना ही पसंद करेंगे। तो हमें अपने अंदर से ये मुनाफकत ख़त्म करनी होगी। हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत अपनानी पड़ेगी। जी, रन आउट ऑफ कार्ड्स जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकुर रहमान एयरवे TV से सर, सवाल मेरा बेसिकली SIFC से मुतल्लिका है। 1 साल हो गया ये प्लेटफॉर्म बने हुए, बहुत सी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे विजिट्स भी आए हैं, लेकिन कोई अमली पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही ग्राउंड के ऊपर अगर देखा जाए। और एक तासुर ये बढ़ रहा है कि फ़ौज शायद मईशत में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना अमल दखल बढ़ाना चाह रही है। थोड़ा सा इस पर राय दीजिएगा। देखें, ये जो SIFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो
सहूलत कारी का है, एज़ पर दी मंशा जो है हुकूमत की मंशा के मुताबिक। ठीक, और वो इसलिए क्योंकि हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनको अगर इफ़ दे कैन बी यूज कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए, तो उस मंशा के मुताबिक हमारा जो रोल है वो फैसिलिटेटिव रोल है, कोऑर्डिनेटेड रोल है। और जो आपने बात की, हमारा जो मकसद है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन मामलात से डील करती हैं, उनकी मदद करना है, ना कि उनकी जगह लेना। हमारा एब्सोल्युटली कोई ऐसा ना रोल है ना इंटरेस्ट है कि हम किसी महकमे की या किसी की जगह लें। और अगर आप देखें तो क्या ये दोबारा मैं ये पूछूंगा, क्या जिस तरह लास्ट टाइम वो मैंने फौजी फाउंडेशन में कहा कि क्या ये यूनिक है? नो, इट इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। दुनिया भर में हुकूमतें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ समझती हैं, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अपनी अफवाज की अगर कोई कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उन्हें इस्तेमाल करती हैं। क्या ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है। कई हुकूमतों ने फ़ौज को मुख्तलिफ मुआशी प्रोजेक्ट्स में जो कि अवाम की मीशत को और अवाम की जनरल वेलबींग को और प्रॉस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको इस्तेमाल करती नहीं है।